پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی۔ مدنی مذاکرے میں آئے ہیں اور حضرت صاحب ماشاءاللہ جس طرح سے دین کی دعوت عام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو جذبہ دے رہے ہیں داڑھی رکھنے کا، نماز کا، روزے کا، سنتوں کا، تو یہ اس دور کے اندر دعوت اسلامی وہ ادارہ ہے جو سب کو ماشاءاللہ سے علم دے رہی ہے، دین کی دعوت دے رہی ہے اور نوجوانوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا کر رہی ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا الحمدللہ سلسلہ ہوا، بہت پیارے الحمدللہ امیر علیہ سنت دامن برکاتہ العالیہ نے مدنی پھول عطا فرمائے۔ آپ نے الفاظ کس انداز سے بولنا ہے، جیسے اکثر لوگ بول دیتے ہیں یہ گر جائے گا، ایسے نہ کہا جائے، بلکہ اگر کوئی ایسا معاملہ دیکھیں تو کہا جائے کہ گر سکتا ہے، بات کہنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ ضرور کریں۔ فیضان مدینہ آنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں سیکھی جا رہی ہیں اور میں بھی الحمدللہ بہت سی چیزیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں جان رہا ہوں جو میں نے کبھی جانی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان صحیح معنوں میں اگر کسی نے کروائی ہے تو وہ امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری میرے پیر و مرشد ہیں۔ اس مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے فرمایا 1200 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ نفلی روزے بھی امیر اہل سنت نے ترغیب دی ہے، انہی کی وجہ سے آپ انشاءاللہ محرم الحرام کے بھی 12 روزے رکھیں، آگے سفر کے بھی روزے رکھیں اور انشاءاللہ اس مہینے بھی ربیع الاول کے 12 روزے انشاءاللہ رکھنے ہیں۔ میں یہاں 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں آیا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، بس ادھر آیا ہوں، مدینہ مدینہ ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ بہت پیارا آپ نے بیج لگایا ہوا، سینے پہ سجایا ہوا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، یہ کیا ہے، کیوں لگایا ہوا؟ الحمدللہ عز و جل میرے مرشد کریم الحمدللہ ہمارے عقیدہ سکھاتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، کہ اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں جو اس موجودہ دور میں شاید ہی ہمیں نصیب ہوں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ بس چھوڑیں، جتنا ہو گیا بس ادھر آ جائیں، دعوت اسلامی کو جوائن کریں، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ ہم بلوچستان سے آئے ہیں، ضلع جلمکسی سے، تقریباً 20 یا 25 افراد یہاں پر آئے ہیں۔ فیضان مدینہ کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، تو ادھر جا کے سنتوں پر عمل کروں گا، جو نماز سیکھ لوں گا، جو غلطی ہیں دین کا کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ باہر کے ہوتے تو بس باہر کے ہی ہو جاتے، ادھر آتے تو بس نمازیں بہت کچھ ماشاءاللہ سیکھنے کے لیے ملتی۔ اور جو آج ہم نے سیکھا مدنی مذاکرے میں، وہ امیر اہل سنت نے ہمیں یہ بتایا کہ یوم رضا کیسے منانا چاہیے۔ میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، سنتا تھا کہ عالمی مرکز فیضان مدینہ میں بہت اچھا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، وہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں نے یہ بس ذہن میں دل میں طے کر لیا ہے کہ جتنا بھی ہو سکا وقت یہاں پر عالمی مرکز فیضان مدینہ میں گزاریں گے اور مدنی مذاکرے بھی دیکھنے گے۔ بس انہوں نے جو بھی حکم کرنا ہے ہم نے لبیک انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم روزے بھی رکھوں گا انشاءاللہ، روزانہ کے بیس پہ انشاءاللہ کم از کم 1200 بار درود پاک بھی پڑھوں گا۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فیملی سمیت 26,000 بار انشاءاللہ درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے۔ میری نیت بنتی ہے کہ 3000 بار درود شریف پڑھوں گا انشاءاللہ، ایک سال میں روزانہ پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اچھی آئے گی کارکردگی۔ امیر علیہ سنت شروع سے ہی الحمدللہ یہ ذہن دیتے آ رہے ہیں کہ میلاد الحمدللہ ہم مناتے بھی ہیں اور مناتے بھی رہیں گے انشاءاللہ، لیکن بشرطے کسی بھی مسلمان بھائی کی دل آزاری نہیں ہو، روڈ بلاک نہیں ہو، کوئی بھی کنڈا لگا کر بجلی چوری نہیں کرنی، تاکہ ہمارے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا رب بھی راضی ہو جائے ہم سے۔ آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد، آقا اتار کی آمد۔